مشرقی اور مغربی ثقافت و تہذیب میں فرق۔ کسی بھی معاشرے کے افراد کی طرز زندگی یا راہ عمل جس میں اقدار، عقائد، رسم و رواج اور معمولات شامل ہیں ثقافت کہلاتے ہیں۔ ثقافت ایک مفہوم رکھنے والی اصطلاح ہے۔ اس میں وہ تمام خصوصیات، اچھائیاں اور برائیاں شامل ہیں جو کہ کسی بھی قوم کی پہچان ہوتی ہیں۔ دنیا میں انسانی معاشرے کا وجود ٹھوس ثقافتی بنیادوں پر قائم ہے۔ انسانی ثقافت و معاشرہ لازم و ملزوم ہیں، ہم ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ ثقافت کے اندر انسانی زندگی کی تمام سرگرمیاں، خواہ وہ ذہنی ہوں یا مادی ہوں، شامل ہیں۔ ثقافت انسان کی زندگی میں اس طرح شامل ہو جاتی ہے جس طرح بیج زمین میں گل جانے کے بعد ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں مختلف اقوام اور علاقوں کی اپنی اپنی ثقافت اور روایات ہیں، جن میں سب سے نمایاں اور واضح امتیازی فرق اسلام اور یورپ کے رسم و رواج میں ہے۔ چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ایک معاشرے کی سبھی ضروریات کا مکمل حل اور رہن سہن کے باضابطہ اصول طے کیے گئے ہیں۔ یہی روایات و اقدار ایک انسان کے جہاں روحانی و مذہبی رہنمائی کرتے ہیں، وہیں اس کے معاشرتی رسم و رواج کا بھی دائرۂ کار طے کرتے ہیں۔ معاشرے کی بنیادی تشکیل ایک مرد اور عورت سے ہوتی ہے اور یہیں سے آگے معاشرہ بنتا ہے۔ اسلام نے اس کے لیے بھی دائرۂ کار اور حد مقرر کر دی ہے کہ مرد اور عورت کیسے تعلق قائم کریں۔ اس کے لیے شریعت نے نکاح کا سنہرا اصول وضع کیا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت کو ان کے حقوق دیے، یہیں سے ان کا نسب بھی محفوظ کیا تاکہ معاشرے میں ان کی سبکی نہ ہو اور آنے والی نسل اپنی ایک پہچان رکھ سکے۔ اسلام نے نسب نامہ کو محفوظ کر کے انسان کو اشرف المخلوقات کے اعلیٰ رتبے پر فائز کیا۔ آدمی اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یہی اس کی شرافت اور باعزت ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ مشرقی ثقافت میں اسلامی رنگ نمایاں ہے، جس کی وجہ سے اخلاق و تہذیب اور مرد و زن میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ عورت کو اسلام نے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسی اوصاف سے عزت دی، جبکہ مرد کو باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر جیسے فرائض منصبی سونپ دیے اور ضابطۂ اخلاق مقرر کر دیے، جس کی وجہ سے بے راہ روی، فحاشی اور ناجائز تعلقات کا سدباب کر دیا۔ دوسری طرف مغرب کی ثقافت و تہذیب ہے جس میں کسی قسم کے ضابطۂ اخلاق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑھتے ہوئے جرائم اور بد اخلاقی کے واقعات کا کوئی سدباب نہیں، جس سے وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کے نام کے خانے میں ماں کے نام کا اندراج ہوتا ہے۔ یہی وہ ذلت و رسوائی ہے جس سے آدمی کی عزت نفس ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال موجودہ کلیسائے انگلستان کے روحانی پیشوا کا اعتراف ہے کہ وہ اپنی ماں کا ناجائز بیٹا ہے۔ اس سے بڑی کیا سبکی ہو سکتی ہے کہ قوم کے مذہبی رہنما تک کا نسب محفوظ نہیں۔ آرک بشپ آف کنٹربری اور دنیا بھر میں کلیسائے انگلستان کے 8.5 کروڑ سے زیادہ مسیحی پیروکاروں کے روحانی پیشوا جسٹن ویلبی نے ایک چونکا دینے والے انکشاف میں یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ویلبی کا DNA ٹیسٹ ہوا جو ان کے حقیقی اور حیاتیاتی باپ کے ساتھ مل گیا، تاہم ویلبی نے اس راز کو گزشتہ پیر سے قبل فاش نہیں کیا۔ انہوں نے برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ 12 سالہ لڑکیوں کا ماں بن جانا، چوری، ڈاکہ اور ریپ کے کیسز روز کا معمول بن چکے ہیں، اور اہل مغرب اپنی ثقافت کی اس بے راہ روی سے تنگ آ چکے ہیں۔ شرفاء کو بھی اس بات کا شک رہتا ہے کہ ان کی اولاد جائز ہے یا کہ نہیں۔ مغرب کی طرف سے بڑھتی ہوئی بے راہ روی اور فحاشی و عریانی نے اپنے اثرات مشرقی مسلم ممالک میں بھی دکھانے شروع کر دیے۔ نئی نسل کے نوجوان اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ وہ اہل مغرب کی نقالی میں فخر محسوس کرنے لگے ہیں۔ انہیں اپنی ثقافت و تہذیب تنگ نظر آنے لگی ہے، لیکن حقیقت ان سے مخفی کیوں ہے؟ وہ اس بات کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں کہ اگر مغربی کلچر و تہذیب اپنا لیا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انہیں اپنا نسب تک معلوم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اہل مغرب کی طرح انہیں بھی ماں سے پوچھنا پڑے گا کہ ہمارا باپ کون تھا۔ انہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ سورج مشرق سے ابھرتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنی مشرقی روایات و اقدار کو چھوڑ کر
اہل مغرب کی تقلید کریں گے تو سورج کی طرح ڈوب جائیں گے، پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں